بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو عقد غیر دائم کے احکام یعنی متعہ کے احکام۔ پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ عالم اسلام میں متعہ کے موضوع میں ایک بحث رہی کہ وہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل بحث یہ ہے کہ اس وقت یہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز، یہ بحث ہے پہلی۔ پھر یہ بحث آتی ہے کہ اسے حرام کس نے قرار دیا۔ تو برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسے حرام قرار دیا۔ تو شیعہ جواب میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام قرار دیں، کیونکہ متعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا، پھر حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تھا، پھر حضرت عمر کے بھی خلافت کے 2 سال تک رہا۔ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ اس وقت گفتگو یہ ہے عالم اسلام میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ علماء اہل سنت نے، خصوصاً علماء وہابی نے ایک متعے کی نئی صورت بنائی ہے، اور اہل حدیث نے ایک نئی صورت بنائی ہے متعے کی کہ جس کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اور وہ ہے مسیار۔ کہ آپ گوگل میں جا کے بھی اگر مسیار لکھیں تو تمام اس موضوع کی گفتگو آ جائے گی کہ جو در حقیقت متعہ ہے لیکن اس کو انہوں نے نام بدل دیا۔ تو اس وقت بحث یہ ہے کہ متعہ جائز ہے یا ناجائز۔ تو برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ اس وقت جائز نہیں ہے۔ تو سوال کیا جائے گا کس نے ناجائز قرار دیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے۔ بعض برادران اہل سنت کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس کام سے دور رکھنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ متعہ حرام قرار دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ کس نے حرام قرار دیا یا دیا بھی یا نہیں دیا۔ تو اتنی بات واضح ہے کہ متعہ ایک حکم اسلامی تو تھا، اتنا کنفرم ہے شیعہ سنی کے درمیان کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھا، اصحاب متعہ کرتے تھے، اس زمانے کی مسلمان خواتین متعہ کرتی تھیں۔ بس آج یہ کہنا کہ شیعہ متعے کو مانتے ہیں اور متعہ یہ کام ہے اور وہ کام ہے اور گندے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اتنی بات واضح رہے کہ یہ جو بھی گندا لفظ استعمال کرتا ہے متعے کے لیے اور مذاق بناتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کے نزدیک بھی یہ چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، اسلام کا ایک حکم تھا، ایک فقہی مسئلہ تھا، مسلمان اس کام کو انجام دیتے تھے۔ اب یہ گفتگو کہ حضرت ابوبکر کے اور حضرت عمر کے دور میں تھا یا نہیں تھا، تو اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تھا یہ متعہ، حضرت عمر کے دور میں بھی تھا۔ لیکن پھر ہم عرض کریں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کے دور میں نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا، تو کہا جائے گا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں، آپ توہین کر رہے ہیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ ان کے دور میں یہ تھا اور ان کی شریعت میں یہ تھا۔ بس یاد رکھیں کسی بھی نبی کی شریعت میں جو چیز ہو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ وہ منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس کا مذاق بنانا حرام ہے۔ بس یہ جو شیعوں کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور عموماً متعہ کی بحث میں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں متعہ جائز ہے تو اپنی بیٹی دے دو، تو ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تو کیا یہی گفتگو کرتے اصحاب سے؟ کیا یہی جملہ کہتے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ یہ جملہ در حقیقت توہین ہے اسلام کی اور شریعت کی، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پھر ہم اس بات کی جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کے جملے کہنا یا اس قسم کی شیعوں کی توہین کرنا کہ اپنی بیٹی سے ہمارا متعہ کرا دو یا اپنی بہن سے، تو یہ در حقیقت توہین ہے
شریعت رسول اللہ کی۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یعنی برادران اہل سنت کی، کہ وہ اپنے علماء سے سوال کریں کہ متع کے کیا احکام تھے اس دور میں، کن شرائط پہ ہوتا تھا، کس طریقے سے ہوتا تھا، کیونکہ تاریخ میں حضرت اسما کے بھی متع کا ذکر ہے کہ جو حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی۔ تو کسی بھی اعتبار سے شریعت کے کسی حکم کا مذاق نہ بنایا جائے۔ متع بھی در حقیقت نکاح ہے، صیغے پڑھے جائیں گے، شرائط وہی ہیں کہ جو نکاح میں ہیں، اسی طریقے سے مہر بھی معین ہوگا، بس فرق یہ ہے کہ خاص مدت پر یہ عقد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ بیوی یہ شرط لگا سکتی ہے کہ مجھ سے جنسی تعلق برقرار نہ کرو، جبکہ یہ شرط نکاح دائمی میں نہیں لگا سکتی۔ اسی طریقے سے متعے میں شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ شرط لگا دے کہ مجھے خرچہ بھی دینا ہوگا تو پھر دینا ہوگا، جبکہ عقد دائم میں اس بات کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، شوہر پر واجب ہوگا کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ جس طرح سے عقد دائم میں 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے جان بوجھ کے جنسی تعلق کو منقطع کرنا جائز نہیں، بالکل اسی طریقے سے نکاح متعہ میں بھی جنسی تعلق کو، خصوصاً جب بیوی جوان ہو، جان بوجھ کے 4 مہینے تک بغیر کسی عذر کے 4 مہینے تک جنسی تعلق کو اگر کوئی منقطع کرے تو یہ کام جائز نہیں ہوگا۔ متع میں بھی، یعنی نکاح متع میں اور نکاح دائمی میں، دونوں میں جو بچوں کی ولادت ہوگی وہ بچے باپ کے مانے جائیں گے اور باپ پر ان کا خرچہ واجب ہوگا۔ نکاح متعہ کی جو زوجہ ہے، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں تو لازم ہے کہ 1 رات یہاں 1 رات وہاں رہے، لیکن اگر تیسری بیوی اس کی عقد متعہ کے ذریعے سے ہے تو اس کے پاس رات گزارنا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے ان دونوں نکاحوں کے درمیان۔ نکاح دائمی اور نکاح منقطع میں، یعنی متعہ میں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ نکاح دائمی میں بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی شوہر کی بغیر اجازت کے، لیکن نکاح غیر دائمی یعنی متعہ میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، بشرط یہ کہ شوہر کا حق پامال نہ ہو رہا ہو۔ اگر کوئی خاتون کسی کو اپنا وکیل بنائے عقد منقطع پڑھنے کے لیے اور وہ بجائے منقطع پڑھنے کے دائم پڑھ دے، تو اگر خاتون راضی ہو جاتی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر خاتون راضی نہیں ہے تو یہ عقد باطل ہوگا، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے، کہ جو اس کی بیوی قرار پائی ہے نکاح غیر دائم یعنی متعہ کے ذریعے سے، اب اگر اس سے وہ عقد دائم کرنا چاہے تو ضروری ہے یا تو مدت مکمل ہو جائے، یا یہ کہ وہ پہلے مدت کو بخشے اور اس کے بعد نکاح دائم کرے۔ عقد متعہ کے بعد اگر شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے ارث نہیں پاتے، نہ بیوی شوہر سے ارث پائے گی اور نہ شوہر بیوی سے ارث پائے گا، جبکہ دائم میں بیوی شوہر سے ارث پائے گی اور شوہر بیوی سے ارث پائے گا۔ لیکن اگر بچے کی ولادت ہو تو وہ ماں سے بھی میراث لے گا یعنی ارث لے گا، اور باپ سے بھی ارث لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ بچوں کے تمام وہ حقوق ہیں جو عقد دائم میں قرار پائے ہیں۔ اب پھر اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ برادران اہل سنت کو یہ چاہیے کہ اس موضوع پر دقت کریں، اگر وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تو اس پر دقت کریں کہ جائز کیوں نہیں ہے، اور اگر اسے جائز نہ سمجھیں تو بھی کم سے کم مذاق نہ بنائیں، کیونکہ یہ مذاق شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کا مذاق ہے جو بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں تھا، حضرت عمر کے دور میں یہ حکم تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد انہوں نے اسے حرام قرار دیا،
اور پھر ہم عرض کریں کہ اگر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے دور میں نہ بھی مانا جائے تو قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اصل گفتگو متع پہ نہیں ہے شیعہ سنی کے درمیان، بلکہ اصل گفتگو اس موضوع میں ہے کہ متع اس وقت جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس حکم کا مذاق بنانا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کا مذاق ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ کسی بھی حکم اسلامی کو گناہ کے لیے آڑ نہ بنایا جائے. اب چاہے وہ نکاح ہو اور چاہے وہ متع. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد نے سلفی اور وہابی علماء نے متع کو تو حرام کہہ رہے ہیں، لیکن ایک نئی چیز شروع کی ہے زواج المسیار کے نام سے، کہ جو در حقیقت متع ہی کی ایک صورت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی بہت سارے ایسے حکم ہیں کہ جن کو ممکن ہے کوئی مس یوز کرے. لہٰذا کسی بھی حکم اسلامی کو مس یوز کرنا یا کسی بھی حکم اسلامی کا مذاق بنانا جائز نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.